اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اس کو بڑی ہی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور اس کو تکلیف کے ساتھ جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور اس کا دودھ چھوڑنا 30 ماہ میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور 40 سال کا ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہے اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دیجیے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائے ہیں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے آپ راضی ہوں، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دیجیے۔ میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ سورہ احقاف کی 15ویں آیت ہے۔ پچھلے درس میں بھی اس پر بات چل رہی تھی۔ اس میں ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کی بات آئی ہے، اور اسی آیت کے پہلے ٹکڑے میں ماں کے تعلق سے بات آئی ہے کہ اس نے بڑی مشقت کے ساتھ تمہیں پیٹ میں رکھا، اور تمہیں پیدا کرتے وقت تم جب اس دنیا میں آئے تو بہت تکلیفوں کو سہا اس نے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا کہا۔ اس کے بعد نے اس کا پیٹ میں رہنا، حمل کی مدت اور اس کا دودھ چھوڑنا، یہ دونوں ملا کر 30 ماہ یعنی 2.5 سال کی مدت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ سورہ لقمان میں دودھ چھوڑنے کی مدت مکمل یعنی زیادہ سے زیادہ جو دودھ پلایا جاتا ہے اس کی مدت 2 سال فرمایا، وفصالہ فی عامین فرمایا تھا اس میں۔ تو یہ دونوں آیتوں سے استدلال کرتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور دیگر اصحاب نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ 2.5 سال میں سے 2 سال اگر نکال دیں تو 6 مہینے باقی بچتے ہیں، تو وہ کم از کم مدت ہے حمل کی۔ اس سے کم میں اگر بچہ پیدا ہوگا تو صحیح سالم نہیں ہو سکتا، دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اس میں اس کے تعلق سے تفصیلی بحث سورہ حج اور سورہ مومنون میں آ چکی ہے اس سے پہلے، اور انسان کی پیدائش، اس کے مختلف ادوار کہ جو ماں کے پیٹ میں جو ہے انسانی تخلیق ہوتی ہے، اس کے تعلق سے ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ بات بتائی تھی کہ کیسے کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو تخلیق فرماتے ہیں۔ جو آج کی جو میڈیکل سائنسز ہے، جو اس کو آج پروف کر رہی ہے، ایمبریولوجیکل سائنسز جسے کہا جاتا ہے، تو اس میں انہوں نے یہ ساری باتیں بتائی ہے جو باتیں ہمارے پاس قرآن اور حدیث میں آج سے 1436 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے اس کو واضح فرمایا تھا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن کی حقانیت اور دین اسلام کی سچائی اور صداقت کی بات معلوم ہوتی ہے۔ یہ باتیں ہم آج لوگوں کے سامنے اگر پیش کریں گے تو ان کو یہ معلوم ہوگا جو آج دین اسلام سے نفرت کر رہے ہیں اور اس میں شکوک و شبہات نکالتے ہیں، ان کو یہ بات بتانا چاہیے کہ یہ ساری باتیں ہمارے پاس بہت پہلے سے ہیں، جو آج سائنس دریافت کر رہی ہے، جو آج 50-60 سال کے عرصے میں انہوں نے جو ہے یہ بات ہمارے سامنے لائی ہے، جبکہ 1436 سال پہلے ہی ہمارے پاس یہ ساری باتیں پہنچ چکی تھی۔ ایسے ہی دیگر بہت سی سائنسی معلومات جو آج سائنس جو ہے اس کو ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچی ہے کہ اس کے تحقیق کر کے اس کو جو بات ہمارے سامنے کائنات کی تخلیق کے متعلق بھی ہے، اور دیگر بہت سی باتیں ہیں جو آج سائنس پروف کر چکی ہے، جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ اور پھر اس میں آیت کے دوسرے حصے میں جو بات بتائی گئی تھی کہ انسان جب جوانی کو پہنچتا ہے اور پھر اس کی بلوغ جو ہے مکمل ہو جاتی ہے، جو 40 سال میں جو اس کا تذکرہ وبلغ 40 سنہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ ایک ایسا میجک فگر ہے اور ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے انسان کی زندگی کا۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو خصوصی طور پر یہاں پر جو اس کا جو اظہار کیے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس میں انسان اپنے آپ کی اصلاح کر کے وہاں سے پھر آخرت کی فکر اس میں جو ہے پیدا ہو جانی چاہیے۔ جو دعا مانگتا ہے اس میں سب سے پہلی دعا تو یہ ہے کہ خود اپنے آپ کے لیے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی کہا،
یعنی اے میرے پالنے والے، میرے پرورش کرنے والے، میرے رب، میرے مولا، آپ مجھے جو نعمتیں عطا فرمائے ہیں اس کا شکر گزار بندہ بنا دیجیے، اور پھر میرے والدین پر جو آپ نے نعمتیں فرمائی تھی، جو انعامات فرمائے تھے، اس کا بھی شکر ادا کرنے والا مجھے بنا دیجیے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور پھر مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کو پسند ہو، جس سے آپ راضی ہو، جس سے آپ خوش ہوتے ہوں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اس کے بعد چوتھی بات یہ کہ میری اولاد کو بھی نیک بنا دیجیے اور اچھا بنا دیجیے، ان کی اصلاح فرما دیجیے۔ انی تبت الیک و انی من المسلمین، اور آخر میں آیت کے آخری حصے میں جو ہے دعا مانگتا ہے بندہ کہ میں آپ سے، آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں اپنے پچھلے گناہوں پر، اور میں آپ کا فرمانبردار اطاعت گزار بندہ ہوں۔ تو یہ تمام حالات جو تفسیر مظہری میں ایک خاص واقعے کے تحت بیان ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے یہ بات کو لیا ہے کہ قرطبی سے اس کو نقل کیا ہے، اس حدیث کو جو روایت کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس میں انہوں نے یہ بات بتائی کہ یہ ساری باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر بیٹھتی ہیں، جمتی ہیں۔ اس میں انہوں نے شروع سے آخر تک یہ باتیں بتائی کہ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مال کو لے کر تجارت کے لیے ملک شام گئے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی اس وقت، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھی تھے اس سفر میں۔ ان کی عمر 18 سال تھی، 2 سال آپ سے کم عمر تھے وہ۔ ویسے ہی جب ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رہے تو ان کو بہت اچھا لگا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے، اور آپ واپس آنے کے بعد کبھی بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، ہمیشہ ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ ایسی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی ہوئی تو آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا، تو اس وقت سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق ہی تھے، جو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، جب ان کی عمر 38 سال تھی، 40 سے 2 کم۔ تو اس وقت پھر انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی، اس کا مصداق ہے 40 سنہ، یعنی 40 سال کے قریب، 40 سال کا جب انسان ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ مجھ کو آپ شکر گزار بندہ بنائیے، یعنی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عطا فرمائی تھی، اسلام کی دولت، ایمان کی دولت جو عطا فرمائی تھی، وہ سب سے بڑی دولت تھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے وہ شکر گزار بندہ بننے کی دعائیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد اپنے والدین کے لیے بھی انہوں نے دعا کی۔ والدین قدر تاخیر سے حضرت ابو قحافہ جو بعد میں ان کے والد تھے، وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے، فتح مکہ کے بعد داخل ہوئے وہ، اور ان کے لیے بھی انہوں نے دعا کی۔ یہ بات بھی ان کے لیے حق میں ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ جو انہوں نے دعا کی، تو وہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے قبول فرمائی کہ 9 ایسے غلام تھے جو اسلام لا چکے تھے، جن کو ان کے مالکوں اور آقاؤں نے تنگ کر کے رکھ دیا تھا، ان کو خرید کر انہوں نے آزاد کر دیا۔ یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی۔ ان عامل صالحًا ترضاہ، اللہ تعالیٰ کو بےحد پسند ہے کہ کسی کو غلامی سے نجات دے دے۔ وہ مسلمان غلام تھے جن کو ایذائیں پہنچائی جا رہی تھی، ان کو لے کر انہوں نے آزاد کیا۔ اس کے بعد پھر وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اپنی اولاد کے لیے جب انہوں نے دعا مانگی تو وہ دعا بھی ان کی قبول ہوئی، اور ان کی اولادوں میں کوئی بھی ایک بھی ایسا نہیں بچا جو اسلام نہیں لایا تھا، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ساری دعائیں پھر اس کے بعد اپنے والدین کے لیے بھی، اور پھر انی تبت الیک و انی من المسلمین، ہمیشہ اس پر قائم رہنے کے لیے جو انہوں نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام دعائیں قبول کرتے ہوئے سارے صحابہ کرام میں انہی کو یہ شرف حاصل ہوا تھا، عطا فرمایا گیا تھا کہ وہ خود اور ان کے والدین اور ان کی اولاد، یہ سارے کے سارے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیے۔ اور اس کو روح المعانی تفسیر میں اس کی تائید آتی ہے، اس میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان کی 3 نسلیں، ان کے والدین، وہ خود اور ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ایسا شرف عطا فرمایا تھا کہ وہ صحابہ کی صفوں میں شامل ہوئے۔ 3 جنریشنز یہ خصوصی بات تھی، صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، دیگر صحابہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی طور پر عطا فرمایا تھا۔ اور پھر بندہ جب 40 سال کا ہو جاتا ہے، یہ دعائیں مانگنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور پھر آخر میں یہ دعا کرتا ہے کہ میرے جو پچھلے گناہ ہو گئے تھے
وہ جو اس پر معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اس کی توبہ کی تجدید کرتا ہے اور پھر آئندہ ایسے گناہ اور ایسے کام نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے اور ان تمام گناہ کے کاموں سے جو اللہ کو ناپسند ہو اس سے بچنے کا اہتمام کرنا لگ جاتا ہے، اور پھر کہہ دیتا ہے کہ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں آپ کے فرما بردار، اطاعت گزار، حکم بردار لوگوں میں سے ہوں، میں آپ کا مسلمان ہوں، یہ کہہ دیتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا نعمتیں دیتے ہیں، اگلی آیت میں بات آ رہی ہے، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال ہم قبول کرتے ہیں اور ان کے گناہوں سے درگزر کر جاتے ہیں، اور ان کا شمار جنتیوں میں ہوگا سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو اس قسم کا کام کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنی یہ عمر میں اپنے جو ہے اس کا لحاظ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مہلت عمر دی تھی، اور خاص طور پر جب 40 سال کے ہو جاتے ہیں تو اور مزید جو ہے آخرت کی فکر ان پر غالب آ جاتی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے جو کمزوریاں اور کوتاہیاں اور لغزشیں جو ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے بڑے درگزر کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی یعنی کریم النفس آقا اور مالک اب اگر جو ہے اس کا غلام جو ہوتا ہے، اس کا نوکر، اس کا ملازم، وہ بہت اچھے کام کرتے رہتا ہے عام طور پر، اور اس کی خدمت بجا لاتا ہے، اس کی وفاداری کرتا ہے، اور کبھی اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطائیں ہو جائے تو وہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کو جو ہے پکڑ کر نہیں بیٹھتا، اس کا مواخذہ نہیں کرتا۔ یہ اس وجہ سے کہ اس کی نظر میں اس کے بڑے کام ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جو ہے اس کا وفادار رہا تھا۔ ایسے ہی جو ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وفاداری کرتے ہیں اور ان کے حکموں کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ہمیشہ فکر آخرت میں جو ہے وہ لگے رہتے ہیں، تو پھر ان سے جو بھی چھوٹی چھوٹی خطائیں ہو جاتی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، ان کی پکڑ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اسی بات کو فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے جنت میں داخل فرما دیں گے، اور صرف ان کے جو نیکیاں ہیں اس کو لے لیا جائے گا، اور ان سے جو گناہ ہو گئے تھے، جو لغزشیں اور خطائیں ہو گئی تھی، ان کو ہم معاف فرما دیں گے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذا انشاکم من الامر واذا انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی۔ سورہ نجم 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ یہی بات کو فرما رہے ہیں۔ سورہ نساء میں بھی کچھ ایسی ہی ملتی جلتی آیتیں آئی ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچ جانے کی کوشش کرتا ہے اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، سوائے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے، یعنی چھوٹے اور صغیرہ گناہ جو ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے بعض وقت کہ وہ کتنے گناہ کر دیتا ہے دن بھر میں، ایسے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دینے کا وعدہ فرمائے ہیں جو بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ڈھٹائی نہیں کرتا، اصرار نہیں کرتا گناہوں پر، اور بے حیائی اور جو ہے بے شرمی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دیگر جو غلطیاں اور خطائیں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس میں بھی یہی فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ فرما دیا۔ اس کے بعد آپ کا رب جو ہے بہت وسیع المغفرت ہے، یعنی وہ جو ہے معاف کرنا پسند کرتا ہے، بخشش کر دینا چاہتا ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ هو عالم بکم اذ انشاکم من الارض، اور پھر وہ بہت بہتر طور پر جانتا ہے کہ تم کو اس نے مٹی سے پیدا کیا اور پھر تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں جب تھے، جب سے تم کو جانتا ہے، اس لیے تم اپنی پرہیزگاری اور اپنے جو ہے پارسائی مت جتاؤ اس کے سامنے، تم کو جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے، تم بس عمل کیے جاؤ اچھی نیتوں کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، گناہ کے کاموں سے بچتے ہوئے، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہوئے، تو پھر تمہارا رب تمہیں جو ہے تمہاری جو خطائیں ہوں گی اس کو معاف فرما دے گا اپنے فضل و کرم سے، اور اپنی وسیع المغفرہ ہونے کی وجہ سے تم کو جو ہے معاف فرما کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعدانی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی
وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور ایک شخص جس نے اپنے ماں باپ سے کہا، اف تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے خبر دیتے ہو کہ مرنے کے بعد میں پھر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سے لوگ گزر چکے ہیں۔ اور وہ دونوں ماں باپ اللہ تعالیٰ کی دہائی دے کر کہتے ہیں کہ اے کم بخت مان جا، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلے کے لوگوں کے فرسودہ کہانیاں ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ بدبخت اور نافرمان اولاد کا تذکرہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کیسی بدتمیزی کرتا ہے اور گستاخی کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ کوئی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس کے ماں باپ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس کو ناصحانہ باتیں بتاتے ہیں، ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے کی بات کرتے ہیں، تو کہتا ہے کہ میں تم سے تنگ آ گیا ہوں، اور ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے، جبکہ اس کو یہ حق اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے۔ وہ چاہے کچھ بھی کہیں، ان کی ضرورتوں کا لحاظ کرتے ہوئے خاموش بیٹھ جائیں اگر کوئی بھی بات ناگوار گزرے بھی تو، اور خاص طور پر جب وہ ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے کی بات جو ہے کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، تو اس کو تو فوراً قبول کرنا چاہیے، ورنہ اگر نہیں کرے گا تو دوہرا گنہگار ہو جائے گا۔ اس میں جو ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا کہ وہ جب وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائے گا، تو کہتا ہے کہ کون ہے، اس سے پہلے بہت سے لوگ مر چکے ہیں، کوئی بھی ابھی تک نہیں آیا، جبکہ یہ جو ہے دلیل خود بالکل بیکار ہے، احمقانہ دلیل ہے کہ وہ وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے رکھ دیا ہے، وہ وقت پر آئے گا، وہ قیامت جب برپا ہوگی تو اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ اس دنیا میں واپس آنے کا کسی نے بھی نہیں کہا تھا، تو اس سے کہتا ہے کہ یہ فرسودہ کہانیاں ہیں، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اس میں کچھ بھی دم نہیں ہے، یہ کہہ کر بدتمیزی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔